بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ سب خیریت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی جا سے امید ہے سب خیر و عافیت میں ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے نوازیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کہ آپ سب نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل، آپ کے چینل دینےاسلام حق پسند کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں تاکہ تعلیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ مسلمان بھائیوں کو معلوم ہو کہ دعا بہترین عبادت ہے اور اس کی فضیلت صریح آیتوں اور صریح حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، یعنی اپنے رب کو گر گراتے ہوئے اور چپ کے پکارو۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یعنی آیت کا مفہوم ہے، یعنی تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ ہی کو پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہی رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ اور فرمایا اللہ پاک نے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، یعنی جس وقت بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے، شاید ہدایت یافتہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ نیز فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یعنی کوئی چیز اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر زیادہ عزت والی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اور ہر کام سے پہلے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، ہر کام کے لیے دعا ہے، دنیا کے کوئی بھی کام ہو، ہم دنیاوی کام کریں، دینی کام کریں، اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، ان سب کے لیے دعا ہے، اور دعا مانگنے والا اللہ پاک ہم سب کو بنا دے، اور ہر کام سے پہلے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے، اور ان کے جو نتیجے ہوں گے انشاءاللہ تعالی وہ بہتر و بہتر ہوں گے اور سنت کے مطابق ہوں گے۔ اور یہ بالا اتفاق ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سب دعاؤں سے افضل ہیں، کہ ان کی مداومت سے دل میں نرمی اور نور ایمان بڑھتا ہے۔ قال اللہ تعالی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی جس کسی کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے اجالے میں ہے، اور محبت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری راہ پر چلو کہ اللہ تم کو
چاہیے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ پاک ہم سب کو اپنی سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنت، یعنی جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق، ہم سب کو دین راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی نصیب عطا فرمائے۔